بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے بچوں آپ خیریت سے ہوں گے، اور کلاس 4 کے لیے آج ہمارا لیکچر ہوگا۔ اس میں ہم آپ کو اہلا وسہلا مرحبا خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس لیکچر کو سننے کے لیے بنیادی نقطہ نظر یہ ہے کہ اسلام کے تمام بنیادی تصورات، عقائد کے ساتھ ساتھ فقہ، قرآن، حدیث، سیرت و تاریخ وغیرہ کا احاطہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس کلاس 4 کا مڈ ٹرم کا سلیبس جو ہے وہ یہ آپ کے سامنے چارٹ شیئر کیا جا رہا ہے، اور اس چارٹ کو آپ دیکھیں، اور یہ ہمارے اسباق ہوں گے اس مڈ ٹرم کے لیے۔ یہ فرنٹ پیج ہوگا کہ 4 کلاس کے لیے مطالعہ اسلام کے نام سے۔ اس کے بعد ہمارا چیپٹر کا نام ہوگا اسلام کے بنیادی عقائد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت بیان فرمائی ہے، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ آدمی اللہ، روز قیامت، فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں پر ایمان لائے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور یہ عقائد اسلام کے متعلق چند اصول بتائے گئے ہیں، اور ارکان ایمان بھی کہتے ہیں اس کو۔ مسلمان ہونے کے لیے ان اصولوں پر ایمان رکھنا بنیادی شرط ہوگا۔ آج ہم جو ہے ایمان اور ارکان ایمان پڑھیں گے۔ اس کو آپ ریڈنگ کیجئے گا۔ ایمان کا مفہوم اور معنی کیا ہے، اور ارکان ایمان کیا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے ایمان کے معنی کسی بات کو سچے دل سے ماننا، اس پر یقین رکھنا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چند چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے، ان کو ارکان ایمان کہتے ہیں۔ ان کے نام یہ ہے: نمبر 1، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، الہامی کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ان باتوں پر سچے دل سے یقین رکھے اور زبان سے ان کا اقرار بھی کرے، جس کو تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یکتا ماننا، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں سمجھنا، وہ ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، اور ساری مخلوق کو وہی رزق دیتا ہے۔ کائنات کی ہر چیز اس کے حکم کے مطابق کام کر رہی ہے۔ عبادت اور بندگی صرف اسی کا حق ہے، اسی کے سوا کسی کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ صفات میں اور ناموں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یکتا ہے۔ اسی حوالے سے ایک قرآن کی سورت ہے، سورہ اخلاص ہے، اس کی آپ پڑھائی کیجئے۔ ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کا باپ ہے، اور کوئی اسی کے برابر کرنے کے لائق جو برابری کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یکتا ہے۔ دوسری جو پوائنٹ تھا ارکان ایمان کا، وہ فرشتوں پر ایمان لانا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور جو ہے فرشتے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو بجا لاتے ہیں، اور کبھی اسی کی نافرمانی نہیں کرتے، اور فرشتے جو ہے نور سے پیدا کیا گئے ہیں۔ فرشتے تو ویسے بہت ہیں، لیکن 4 فرشتے مشہور ہیں جن کے نام جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور یہ فرشتوں کے سردار ہیں۔ ان کا کام جو ہے انبیاء علیہ السلام کے پاس وحی لے کر آتے ہیں۔ نمبر 2 میکا علیہ السلام ہے، اور ان کا کام ہے یہ بارش اور ہوا اور رزق کی فراہمی کے امور انجام دیتے ہیں۔ عزرائیل علیہ السلام، ان کا کام جو ہے موت کا فرشتہ، ملک الموت کا بھی جاتا ہے۔
ان کا کام یہ ہے کہ جاندار کی روح قبض کرنا، اور اسرافیل علیہ السلام ان کے ذمے ہیں قیامت کے دن سور پھونکنا۔ جب یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ نمبر 3 تھا الہامی کتابوں پر ایمان لانا۔ الہامی کتابوں سے مراد ہے، یہ آپ ریڈنگ کر لیجئے گا اور پڑھ لیجئے گا بک سے۔ اس کا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیفے جو نازل ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں کو الہامی کتاب بھی کہا جاتا ہے۔ وہ 4 ہیں: زبور، تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ قرآن مجید آخری کتاب ہے۔ آسمانوں سے نزول وحی کا سلسلہ ختم ہونے کی وجہ سے اب دوسری کتاب نازل نہیں ہوئی ہے۔ پہلی نازل شدہ کتابوں کی تمام تعلیمات اور قرآن مجید میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اس لیے اب صرف قرآن مجید کی تعلیمات ہی کافی ہے۔ اس کے بعد جو ہے رسولوں پر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سے نبی اور رسول بھیجے ہیں، اور ان میں ان سب نے انسانوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ رسولوں کا کام یہ تھا کہ دعوت اللہ، اللہ کا پیغام پہنچانا، اللہ کا جو ہے دین کی جو میسیج ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ انسان ذات کے لیے جو ہے پہنچانا، انسان ذات تک پہنچانا۔ جو بھی آدم علیہ السلام سے لے کر جو بھی نبی آئے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان سب نے جو ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا ہے۔ ان سب پر ایمان رکھنا اور ہمارا جو ہے ایمانی جز ہے۔ تمام نبی اور رسولوں کی طرف سے بھیجے ہوئے یہ سب نبی اور رسول سچے ہیں۔ تمام نبی اور رسول انسان تھے، ان سب نے اللہ تعالیٰ کو، ان سب نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بندے کی طرف بلایا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس میں یہ فرمایا گیا لا نبی بعد، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی گزرے ہیں۔ اچھا، ارکان ایمان کا آخری جو ہے وہ نقطہ یہ ہے کہ آخرت کے دن پر ایمان۔ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات پہ یقین رکھا جائے کہ ہماری موجودہ زندگی جو ہم گزر رہے ہیں یہ عارضی ہے۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے جب دنیا کی ہر چیز ختم ہو جائے گی، اس دن کو آخرت کا دن کہا جاتا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور ان سے دنیا میں بسر کی ہوئی زندگی حساب لے گا، ان کے اعمال کا وزن کرے گا۔ جن لوگوں کے اچھے اعمال ہوں گے وہ زیادہ وہ کامیاب ہوں گے اور کامیاب ٹھہریں گے، اور ان کو انعام میں جنت ملے گی، جہاں ان کو ہر نعمت اور ہر خوشی میسر ہوگی۔ اور جن لوگوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اچھے اعمال کا وزن کم ہو گیا، اور سزائے طور پر ان کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ 5 ارکان ایمان ہیں جو مفصل کے ساتھ یہاں ذکر کیے گئے ہیں۔ آپ اس کی پڑھائی کیجیے گا، ریڈنگ کیجیے گا، اور یہ مختصر سوالات ہیں، اس کو آپ اپنی کاپی میں اتاریں اور لکھیے گا۔ سورہ توحید کے عقیدے کو بیان کیا گیا ہے۔ کس صورت میں جو ہے توحید کے عقیدے کو بیان کیا گیا ہے؟ سورہ اخلاص میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید پہلی نازل شدہ کتابوں میں شامل ہیں۔ تعلیمات: اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو ہے کتابیں، نبی بھیجے، ٹھیک ہے، نبی بھیجے۔ فرشتوں کے سردار کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ اور قیامت کے دن سور پھونکے گا، کون پھونکے گا؟ قیامت کے دن حضرت میکا علیہ السلام کے ذمہ کیا ہے؟ حضرت میکا علیہ السلام کے ذمہ کیا ہے؟ بارش، ہوا اور رزق فراہم کرنا میکا علیہ السلام کے ذمہ ہے۔ اچھا، مختصر جواب دیجئے۔ ایمان کی معنی بتائیے۔ ایمان کی معنی ہے کسی بات کو سچے دل سے ماننا اور جس پر یقین رکھتا ہوں۔ ارکان ایمان کے نام بتائیں۔ ارکان ایمان وہی جو آپ نے شروع میں پہلے پیج بھی آپ نے
پڑھا ہے کہ ارکان ایمان جو ہے وہ یہ ہیں: اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، الہامی کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان۔ یہ ہیں ارکان ایمان۔ اچھا، اس کے علاوہ 4 مشہور فرشتوں کے نام بتائیں، وہ بھی ہم اوپر پڑھ چکے ہیں کہ فرشتوں کے 4 نام یہ ہیں: جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام۔ الہامی کتابوں کے نام لکھیے۔ الہامی کتابیں جو ہے ہم نے پڑھے ہیں، یہ دیکھیں: تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن مجید ہے۔ اچھے اعمال کرنے والوں کو آخرت کے دن کیا ملے گا؟ اچھے اعمال کرنے والوں کو جو ہے قیامت کے دن جو ہے کامیابی ملے گی اور ان کو انعام میں جنت ملے گی، جہاں ان کو ہر نعمت، ہر خوشی میسر ہوگی۔ یہ 2 کالم آپ کے سامنے ہیں اور اس کالم کو جو ہے دیکھیے اور جو ہے پہلے کالم سے دوسرے کالم کا جملہ مکمل کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے، یہ مکمل لکھیے اپنی کاپی پر۔ بتائیے کلمہ شہادت میں کن 2 ارکان اسلام کی شہادت دیتی ہے؟ یعنی ایک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ 2 چیزیں جو ہے کلمہ شہادت میں ہیں: اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اچھا، ایک چارٹ بنائیے اور وہ اپنے گھروں میں آویزہ کریں۔ یہ کوشچن نمبر 3 ہیں: اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ یہ پہلے آپ صفحے پہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ سمجھا جائے، وہ ہر چیز کا خالق اور مالک ہے۔ اسی طرح دوسرا کوشچن تھا کہ رسول پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے رسولوں پر ایمان لانے کا کہ وہ یہ فرشتوں پر ہے، اور یہ مطلب یہ ہے کہ تمام نبی اور رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، یہ سب نبی سچے اور رسول ہیں، تمام نبی اور رسول انسان ہیں، ٹھیک ہے۔ ان تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ رسول پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات پہ یقین رکھا جائے کہ یہ ہوں گے، یعنی تمام نبی اور رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آخری کوشچن ہے کہ آخرت پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ آخرت پر ایمان لانے سے مراد ہے کہ یہ جو ہماری جو زندگی گزر رہی ہے وہ یہ عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ ابدی زندگی جو ہے وہ مرنے کے بعد ہے، جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اور یہ زندگی ہمارے لیے ایک امتحان ہے کہ اگر ہم اس زندگی میں برے کام کریں گے تو وہ قیامت کے دنوں کا حساب کتاب ہوگا اور سزا کے طور پر سزا ملے گی۔ اگر ہم اچھے اعمال کریں گے، نیک کام کریں گے، اللہ کے رضا کے لیے کام کریں گے، تو اس کے بدلے میں ہمیں کامیابی ملے گی اور اس جو ہے انعام میں جنت ملے گی، وہ ہمیشہ والی زندگی ہوگی۔ اس چیپٹر کو پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ ایمان کے معنی اور اس کا جو ہے مفہوم بیان کر سکیں، ارکان ایمان کا تعارف کروا سکیں اور ارکان ایمان کے نام بتا سکیں۔ یہ ہمارا مقصد تھا۔ امید ہے کہ یہ چیپٹر سمجھ لیا گیا ہوگا آپ لوگوں نے۔ اس کو آپ ریڈنگ کیجیے گا، پڑھیے گا، اور جو ہے پھر سوالات کے جواب آپ کو حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے سمجھنے توفیق فرمائے۔